السلام علیکم. ڈاکٹر محمد خلیل اقبال ایسوسیٹ پروفیسر کارڈیالوجی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ویورز، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جو لوگ جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے بعد میں اپنی جو نارمل ایکٹیویٹی ہے وہ کب شروع کروں اور کیسے شروع کروں. تو جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں، تو میں انہیں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہونے کے 3 سے 4 ہفتے تک آپ نے جو اسٹرینوس ایکٹیویٹی ہے، بہت شدید ایکٹیویٹی ہے، جیسے سیڑھیاں چڑھنا، جیسے بہت ہیوی وزن اٹھانا، اس سے 3 سے 4 ہفتے ہارٹ اٹیک کے بعد آپ کو پرہیز کرنا لازمی ہے. اور ان 3-4 ہفتوں کے دوران آپ جو ہے گھر کے اندر ہی چلیں پھریں، اور یہ ڈسچارج ہونے کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد. تو گھر کے اندر ہی چلیں پھریں، واش روم تک جائیں آئیں، اور گھر کے اندر ہلکی پھلکی روٹین ایکٹیویٹی جاری رکھیں. اور جب 3 سے 4 ہفتے ہو جائیں ہارٹ اٹیک ہوئے کو، تو پھر آپ نے گھر کے باہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ واک شروع کرنی ہے. پہلے 2 یا 3 منٹ، 4 منٹ یا 5 منٹ سے شروع کر لیں، اور اس 5 منٹ کے بعد 1 منٹ جو ہے نا وہ ہر اگلے دن یا ہر دوسرے دن بڑھاتے جائیں. تو اس طرح آپ نے سلولی اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنی ہے. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں مجھے کہ جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں کیا وہ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو ان کے لیے بھی یہی میرا جواب ہوتا ہے کہ پہلے 3 سے 4 ہفتے ہارٹ اٹیک کے بعد یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس دوران آپ جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو نہ کریں. جو ہی آپ 1 ماہ ہو جائے ہارٹ اٹیک کو تو آپ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں. جو لوگ موٹر بائک چلاتے ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ موٹر بائک 4 ہفتے کے بعد جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، لیکن اس میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ ہیوی بہت زیادہ بائک نہ ہو، اتنی وزنی نہ ہو کہ اس کو آپ کو چلاتے وقت آپ کو وزن بہت زیادہ اٹھانا پڑے اور چلانا پڑے، تو اس کی وجہ سے آپ کو سینے میں درد ہو. جو لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی شروع کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ 4 ہفتے کے بعد آپ اپنی ازدواجی زندگی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ ایگریسو آپ نے نہیں ہونا، زیادہ جذباتی نہیں ہونا آپ نے. جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں نہیں چڑھ سکتے، تو سیڑھیوں بھی چڑھنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں کا گھر تو ہے ہی اوپر والی منزل پہ، تو وہ ان کو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ سلو آپ سیڑھیاں چڑھ کے چلے جائیں، 2 سیڑھیاں چڑھ کے پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو اس کے بعد بار اوپر نیچے نہ آئے جائیں، اسپیشلی ہارٹ اٹیک کے پہلے 3 سے 4 ہفتے جو کہ امپورٹنٹ ہے. ایسے لوگ جو یہ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے وہ جو کام ہم کرتے ہیں، جیسے کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ کاروبار جو ہے وہ اپنا آپ 4 ہفتے کے بعد انشاءاللہ آپ اللہ کے حکم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کاروبار میں بہت زیادہ وزن نہ اٹھائیں. آہستہ جب آپ کو کچھ عرصہ گزر جائے تو آپ پھر وزن اٹھانا سلولی شروع کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو بس ڈرائیورز ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ بس ایک ہیوی وہیکل ہوتی ہے، تو اس کو ڈرائیو کرنے سے فی الحال 2-3 ماہ پرہیز کریں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بس کو ڈرائیو کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں دوسروں کی جان بھی انوالو ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ابھی بس ڈرائیونگ سے پرہیز کریں until unless کہ آپ کو ڈاکٹر اس چیز کی اجازت دے دے اور آپ کی اینجیوپلاسٹی ہو جائے، آپ کی ویسلز ہارٹ کی کھل جائیں، اور یا پھر آپ کا بائی پاس ہو جائے اور پوری طرح آپ کی جو ہے ریویسکولائزیشن ہو جائے اور ہارٹ کا جو ہے وہ نالیاں جو ہیں وہ کھل جائیں. اگر کسی مریض کو جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد چلنے میں درد ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی اینجیوگرافی پلاسٹی ضرور کرائے. اینجیوگرافی کرانے کے بعد اپنی دل کی نالیاں ویسلز ضرور کھلوائے، چاہے وہ اینجیوپلاسٹی کے ذریعے کھلوائے یا وہ بائی پاس کے ذریعے اپنی نالیاں کورونری آرٹریز جس کو کہتے ہیں وہ ان کا ریویسکولائزیشن کروائے. اور وہ لوگ جن کو کہ چلنے سے درد ہوتی ہے ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک آپ آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹی کو نوٹ کریں کہ کتنی
कितना दूर तक आप चल सकते हैं, जितना दूर तक आप दर्द के बगैर चल सकते हैं उतनी वॉक ज़रूर करें। और अगर दर्द हो तो बैठ जाएं और बैठने के बाद वो दर्द ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी ना ठीक हो तो फिर आप ज़ुबान के नीचे गोली रख सकते हैं। जब दर्द बेहतर हो जाए उसके बाद आप अपनी वॉक कंटिन्यू आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस तरह आपकी एक्टिविटी जो है आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम दिल के अंदर वेसल्स डेवलप होंगी और फिर आपको दर्द नहीं हुआ करेगी उतना चलने से। तो मैं कभी भी किसी मरीज़ को ये नहीं कहता कि हार्ट अटैक के बाद वो बिस्तर पे लेट जाए और बेड रिडन हो जाए। मैंने कभी भी किसी भी मरीज़ को बेड रिडन नहीं किया हार्ट अटैक के बाद। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।